السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آج ہم سورہ نور کو شروع کر رہے ہیں۔ آج اس کی پہلے کلپ میں ہم انشاءاللہ اس کی پہلی جو 3 آیات ہیں ان کو مطالعہ کریں گے، تو تمام بچے جو ہے اس کو توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورتن، یہ ایک ایسی صورت ہے کہ انزلنا، یہ ایسی یعنی پاک اور عظمت والی صورت ہے۔ انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا، وفرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض کیا۔ اس کو فرض کیا کا مطلب ہے کہ اس کے احکام کو، جس کے اندر جو احکام ہیں ہم نے اس کو فرض کیا۔ وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، فیہا، اس میں، آیات بینات، آیات میں نے نشانیاں، بینات میں نے واضح، وانزلنا فیہا، اور ہم نے اس میں نازل فرمائی، آیات بینات، واضح نشانیاں، لعلکم تذکرون، کیوں نازل فرمائی؟ لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ۔ الزانیۃ، زنا کرنے والی عورت، والزانی، اور زنا کرنے والا مرد، فجلدو، پس کوڑے مارو، کل واحد منہما، کل کا مطلب تمام، واحد میں نے ایک، کل واحد کا مطلب بن جائے گا ہر ایک کو، منہا، ان دونوں میں سے، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کو، مئۃ جلدتن، مئۃ کہتے ہیں 100 کو، جلدہ کہتے ہیں کوڑے کو، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا لفظی ترجمہ۔ تو ہمارا کیا بن جائے گا؟ زنا کرنے والی عورت، الزانیۃ، زنا کرنے والی عورت، والزانی، اور زنا کرنے والا مرد، فجلدو، پس کوڑے مارو، کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو، مئۃ جلدتن، 100 کوڑے، ٹھیک ہے۔ تو بامورت میں کیا بن جائے گا؟ فجلدو کل واحد منہما مئۃ جلدتن، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، ٹھیک ہے جی۔ ولا تأخذکم، ولا تأخذکم کا مطلب ہے تمہیں نہیں آنا چاہیے، لا تأخذکم، تمہیں نہیں آنا چاہیے، بہما، ان دونوں پر، رأفت، رحم یا ترس، ٹھیک ہے، تمہیں ان دونوں پر کوئی رحم یا ترس نہیں آنا چاہیے، فی دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین میں، ٹھیک ہے، کہ جب وہ بدکاری کریں، دو مرد اور عورت آپس میں بدکاری کریں، ٹھیک ہے، اور جب تم اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سزا دے رہے ہو، تو پھر تمہیں ان کے اوپر ترس نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ فلا تأخذکم، اور تم کو نہیں آنا چاہیے، بہما، ان پر، رأفت، کوئی ترس یا کوئی رحم، فی دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں، ان کنتم، اگر تم ہو، تؤمنون، ایمان رکھتے، اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الاخری، اور آخرت کے دن پر، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو نا، تو پھر تمہیں ان دونوں کو سزا دیتے ہوئے ان کے اوپر ترس نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ جتنا تمہیں اب ان کے اوپر ترس آ رہا ہے نا، اس سے زیادہ اللہ پاک کو ان کے اوپر پیار آ رہا ہے، لیکن اگر تم ان کو دنیا میں سزا دے دو گے تو پھر آخرت میں وہ سزا جو ہے وہ ان سے معاف کر دی جائے گی۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلْيَشْهَدْ، پس گواہ ہونا چاہیے یا گواہ ہو، عذابہما، ان دونوں کے عذاب کا، طائفتن، ایک گروہ، اور ایک گروہ، اور ضروری ہے کہ ایک گروہ ان کی سزا کا شاہد ہو، ان کی سزا کا گواہ ہو، من المومنین، مومنوں میں سے، اور ضروری ہے کہ مومنوں میں سے ایک گروہ ان کے عذاب کا شاہد ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان کو سزا دی جا رہی ہو نا، تو اس وقت ضروری ہے کہ ایک اچھا خاصا گروہ، مطلب 500,000 بندے جو ہیں، وہ ان کی اس سزا کے گواہ ہوں، تاکہ وہ دیکھیں کہ ان کو کیسے سزا ہو رہی ہے، ان کو کیسے درد ہو رہا ہے۔ جس طرح جب چور چوری کرتا ہے تو اس کے اوپر گواہ ضروری ہونے چاہیے، دیکھنے والے ہونے چاہیے، جب اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو دیکھیں، تاکہ اس کی جو تکلیف ہے اس کو لوگ سمجھیں، اور جب اس کی تکلیف کو دیکھیں گے، اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، اس میں سے خون نکل رہا ہے، وہ کیسے چلا رہا ہے، تو جب یہ چیز سارے بندے دیکھیں گے تو پھر وہ چوری کرنے سے توبہ کر لیں گے، بھی ہم نے تو یہ کام نہیں کرنا، اتنی تکلیف ہوتی ہے اس میں۔ اصل میں جو اسلامی سزائیں ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے دی جائیں تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ہو، ٹھیک ہے جی۔
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، وَلْيَشْهَدْ اور گواہ ہوں عذابہما ان کے عذاب کے یعنی ان کی سزا کے طائفتن ایک گروہ. ضروری ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ مومنوں میں سے، طائفتن من المؤمنین، طائفہ میں نے گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے ایک گروہ ان کی سزا کا شاہد ہو. ضروری ہے کہ مومنوں میں سے ایک گروہ ان کی سزا کا شاہد ہو. پھر فرماتے ہیں الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکتا. ٹھیک ہے، الزانی زنا بدکاری کرنے والا مرد، لا ينکح نکاح نہیں کرتا، الا مگر زانیتا کسی زانیہ کے ساتھ، او مشرکتن یا کسی مشرکہ عورت کے ساتھ. کہ جو زانی ہوتا ہے، جو بدکار ہوتا ہے نا، وہ کسی بدکار عورت یا پھر کسی مشرکہ عورت کے ساتھ ہی نکاح کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خود اس طرح کا ہوتا ہے تو پھر اس کو اسی طرح کی ہی عورت ملے گی. فالزانیۃ، یہاں پر بہت زیادہ اس کی لمبی چوڑی تفسیر ہے اور اس میں بہت سارے نکات ہیں جو سمجھنے والے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں مطلب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کر سکیں. اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل ہیں، لیکن چونکہ آپ کو پیپر میں صرف ترجمہ ہی آنا ہے تو فی الحال آپ اس کا صرف ترجمہ ہی حل کریں گے. اچھا جی، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ. ٹھیک ہے جی، اور جو زانیہ عورت ہے، زانیہ جو عورت ہے، لا ينکحها اس سے نکاح نہیں کرے گا، الا مگر زانن کوئی زانی، مطلب جو زانیہ عورت ہے نا اس کے ساتھ کوئی زانی مرد ہی نکاح کرے گا، او مشرکن یا پھر کوئی مشرکی کرے گا. کہ جو بدکار عورت ہے نا اس کے ساتھ کوئی بدکار مرد ہی نکاح کرے گا یا پھر کوئی مشرک نکاح کرے گا. ٹھیک ہے جی، الزانیۃ والزانیۃ، اور جو زانیہ عورت ہے، جو بدکار عورت ہے، لا ینکحها اس سے نکاح نہیں کرتا، الا مگر زانن اس میں فاعل کا صیغہ یعنی بدکاری کرنے والا مرد. کہ جو بدکاری کرنے والی عورت ہے اس کے ساتھ بدکاری کرنے والا مرد ہی نکاح کرے گا، او مشرکن یا پھر کوئی مشرک نکاح کرے گا. وحرم ذالک علی المؤمنین، وحرم اور حرام کر دیا گیا ہے، ذالک یہ علی المؤمنین مومنوں پر، اور مومنوں پر اس چیز کو حرام کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اس گناہ کبیرہ کو مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.